بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک بہت ہی پیاری بات شیئر کریں گے۔ کیا آپ نے کبھی ایسے شخص کا سنا ہے جس نے 100 انسان قتل کیے ہوں اور پھر بھی اللہ نے اسے بخش دیا ہو؟ جی ہاں، یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان کردہ سچا واقعہ ہے۔ چلیے آج ہم آپ کو سناتے ہیں ایک قاتل کی توبہ کی کہانی جو اللہ کی رحمت کی وسعت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ واقعہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3470 میں درج ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا۔ بظاہر وہ ایک عام انسان تھا مگر اس کے دل میں ظلم کی آگ لگی ہوئی تھی۔ اس نے ناحق 99 انسانوں کو قتل کر دیا تھا، لیکن ایک دن اس کا دل لرز گیا۔ اسے اپنے گناہ پر افسوس ہوا اور وہ سچی توبہ کے لیے نکل پڑا۔ راستے میں اسے ایک عبادت گزار راہب ملا۔ اس نے پوچھا، میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ راہب نے جواب دیا کہ نہیں، تم جیسے شخص کے لیے اللہ کی بخشش نہیں۔ یہ سن کر وہ شخص تلملایا اور مایوس ہو گیا اور غصے میں آ کر اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ اب وہ 100 انسانوں کا قاتل بن چکا تھا، لیکن اس کی تلاش مغفرت ختم نہ ہوئی تھی۔ پھر وہ ایک عالم کے پاس گیا اور وہی سوال کیا۔ عالم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ ہاں، تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے، اللہ کی رحمت سے کوئی گناہ بڑا نہیں۔ پھر عالم نے کہا، تم اپنے ماحول کو چھوڑ دو، اس بستی میں چلے جاؤ جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں جا کر اللہ سے معافی مانگو، نیکی کرو اور نئی زندگی شروع کرو۔ وہ شخص توبہ کے عزم کے ساتھ نیک لوگوں کی بستی کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن راستے ہی میں موت نے اسے آ لیا۔ اب فرشتے زمین پر اترے اور آپس میں جھگڑنے لگے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے، یہ توبہ کر چکا تھا اور نیک بستی کی طرف جا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف عذاب کے فرشتے بولے، اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا بلکہ 100 انسانوں کا قاتل ہے۔ اب فرشتوں کی اس بحث کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا، تو انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے حضور پیش کیا اور عرض کی کہ پروردگار عالم، اب اس کا فیصلہ تو فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر زمین کو ناپ لو، اگر یہ اس بستی کے قریب تھا جہاں نیک لوگ رہتے تھے تو یہ میری رحمت کے سائے میں ہے اور جنت میں داخل ہوگا، جبکہ جہاں اس نے توبہ کر کے سفر کا ارادہ کیا اگر اس منزل کے قریب ہے تو اس کا میری رحمت میں سے کچھ حصہ نہیں، یہ جہنمی ہوگا۔ فرشتے اللہ کا حکم سننے کے بعد زمین کی طرف واپس لوٹے تاکہ اس کا فاصلہ ناپ سکیں۔ اب وہ شخص در حقیقت اس جگہ کے قریب تھا کہ جہاں سے اس نے ارادہ کر کے اپنا سفر شروع کیا تھا، اور اس جگہ سے دور تھا کہ جہاں وہ جا رہا تھا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ اپنا فاصلہ ان نیک لوگوں کی بستی سے کم کر دے، لہذا جب فرشتوں نے راستہ ناپا تو وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب نکلا، تو اللہ نے اسے بخش دیا۔ یہ واقعہ ہمیں کئی سبق دیتا ہے، لیکن 3 اسباق ایسے ہیں جو زیر غور ہیں۔ اللہ کی رحمت ہر گناہ پر غالب ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی 100 قتل بھی کر چکا ہو
اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ علم والے کی رہنمائی ضروری ہے۔ عبادت گزار سے زیادہ فائدہ مند وہ ہے جو علم اور حکمت رکھتا ہو۔ اور تیسرا یہ کہ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت اور پاکیزہ معاشرہ انسان کو توبہ پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ اگر آج ہمارے دل میں ندامت ہے اور اگر ہم اپنی زندگی کے گناہوں پر شرمندہ ہیں تو بس ایک قدم بڑھائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ کبھی کبھار ایک گنہگار دل نیکوں کی محفل میں آ کر اللہ کی رحمت پا لیتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت انسان کے دل کو نرم کرتی ہے، گناہ سے شرمندہ کرتی ہے اور آخر کار توبہ کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ صحیح بخاری کی کتاب الحدود میں حدیث نمبر 6780 میں ایک واقعہ درج ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب تھے جن کا نام حمار تھا۔ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں جب بھی بیٹھتے تو کوئی ایسی بات کرتے کہ جس پر آپ علیہ السلام خوش ہو جاتے۔ ان کے اندر ایک بہت ہی بری عادت تھی اور وہ یہ کہ وہ شراب بہت زیادہ پیتے تھے۔ بار بار شراب کے نشے میں انہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا جاتا اور ان پر حد قائم ہوتی۔ ایک دن اسی طرح وہ شراب کے نشے میں تھے کہ ان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے ان پر حد باندھی اور انہیں کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ ایک اور صحابی جو اس محفل میں موجود تھے، جب انہوں نے دیکھا تو حمار پر لعنت بھیجی اور کہا کہ اللہ کی لعنت ہو ان پر، یہ بار بار شراب کے نشے میں نبی کریم علیہ السلام کے سامنے لائے جاتے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا تو آپ علیہ السلام نے ان صحابی کو ٹوکا اور فرمایا کہ خبردار، اگر ان پر لعنت بھیجی، اگر اس نے شراب پی ہے تو کیا میں نے اس پر حد قائم نہیں کی؟ اللہ کی قسم، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اب اس حدیث کے تناظر میں کیا آپ نے دیکھا کہ اگر دل میں ایمان کی چنگاری ہو اور اگر نیک لوگوں کی صحبت نصیب ہو جائے تو اللہ کی رحمت ایسے انسان کو بھی اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نیکوں کے قریب رہیں، سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے محبت کریں اور کبھی کسی گنہگار کو حقیر نہ سمجھیں۔ یہ دونوں احادیثیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ کسی گنہگار کو اس کے گناہ کی بنیاد پر ہمیشہ کے لیے مردود نہیں سمجھنا چاہیے۔ کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان بار بار گناہ کرتا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے سچی محبت اس کو جنت کے قریب لے جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔